اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلد دوم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں معراج کا واقعہ اور سب سے پہلے مسلمان کون ہوا، ان لوگوں کے اقوال جن کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ پھر وہ آپ کو اس دنیاوی آسمان پر لے کر چڑھ گئے۔ جبرائیل نے دروازہ کھلوایا۔ آسمان والوں نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا جبرائیل۔ پھر آسمان والوں نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا محمد ہے۔ اہل سما نے پوچھا کیا وہ مبعوث ہو چکے؟ جبرائیل نے کہا ہاں۔ تب اہل سما نے آپ کو خوش آمدید کہا، اپنے ساتھ آپ کے لیے بھی دعا کی۔ جب آپ آسمان میں داخل ہوئے، وہاں آپ کو ایک بڑے شاندار اور تنومت شخص نظر آئے۔ آپ نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کے دادا آدم ہیں۔ اس کے بعد ملائکہ آپ کو دوسرے آسمان پر لائے۔ جبرائیل نے دروازہ کھلوایا۔ یہاں بھی ان سے وہی سوالات کیے گئے جو پہلے آسمان پر ہو چکے تھے۔ جبرائیل نے بھی اسی طرح کے جوابات دیے۔ یہ جواب و سوال تمام آسمانوں پر ہوتے چلے گئے۔ جب آپ دوسرے آسمان میں داخل ہوئے، یہاں دو حضرات سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ آپ کے ننہالی بھائی ہیں۔ یہاں سے آپ تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ وہاں داخل ہوتے ہی ایک صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کے بھائی یوسف ہیں، جن کو اللہ نے حسن میں تمام لوگوں پر اسی طرح فضیلت دی ہے جس طرح کہ ماہ کامل کو دوسرے تاروں پر فوقیت ہے۔ اب آپ چوتھے آسمان پر آئے۔ یہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ادریس ہیں۔ اور پھر جبرائیل نے یہ آیت تلاوت کی وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اس کو ادریس کو بلند مقام پر پہنچایا۔ یہاں سے آپ پانچویں آسمان پر تشریف لائے۔ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہارون ہیں۔ آپ چھٹے آسمان پر آئے۔ یہاں ایک صاحب ملے۔ آپ نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ موسیٰ ہیں۔ اس کے بعد آپ ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے۔ وہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کے باپ ابراہیم ہیں۔ جنت میں داخلہ اور قرب خداوندی۔ اس کے بعد آپ جنت میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک ایسی نہر ملی جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں تھا۔ اس کے دونوں طرف موتیوں کے محل تھے۔ آپ نے حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہی وہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اور یہ محل آپ کی قیامگاہ ہیں۔ جبرائیل نے وہاں سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر آپ کو دکھائی جس میں سے خالص مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہاں سے وہ سدرۃ المنتہا کی طرف چلے۔ یہ وہ گلاب بیری ہے جس کا بڑا پھل بڑے دول کے برابر ہوتا ہے اور جس کا سب سے چھوٹا دانہ انڈے کے برابر ہوتا ہے۔ یہاں آپ اللہ عز و جل آپ کے قریب ہو گئے اور دونوں کے درمیان دو کمان یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قدر قرب کی وجہ سے سدرۃ المنتہا پر رنگا رنگ کے در شہوار، یاقوت، زبرجد اور موتیوں کی بارش ہونے لگی۔ یہاں اللہ نے اپنے رسول سے باتیں کی، تفہیم کی تعلیم دی اور 50 نمازیں فرض کی۔ موسیٰ کی فرمائش پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نمازیں کم کروانا۔ واپسی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا اللہ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ آپ نے فرمایا 50 نمازیں۔ موسیٰ نے فرمایا اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور اس میں کمی کرائیے، کیونکہ آپ کی امت کے گواہ بہت ضعیف ہیں اور عمر کم ہے۔ ان سے اس حکم کی وجہ آوری دشوار ہوگی۔ خود مجھے بنی اسرائیل سے یہ تکالیف اٹھانا پڑی۔ آپ ان کے مشورے کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ اللہ نے 10 نمازیں معاف فرما دی۔ آپ پھر حضرت موسیٰ کے پاس آئے۔ انہوں نے فرمایا پھر جائیے اور کمی کرائیے۔ غرض یہ کہ اس طرح بار بار عرض کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے بجائے 50 کے 5 نمازیں فرض رکھیں۔ اس پر بھی حضرت موسیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا پھر واپس جائیے اور اس میں بھی کمی کرائیے، مگر آپ نے فرمایا بغیر آپ کی بات کی خلاف ورزی کیے میں تو اب نہیں جاتا۔ غیب سے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں القا ہوا کہ آپ واپس نہ ہوں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری بات بدلی نہیں جا سکتی، میرے حکم اور فرض کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اور میری امت سے یہ نماز کی کمی اسر کی وجہ سے کی گئی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایسی خوشگوار خوشبو جیسی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد مبارک سے آتی تھی، میں نے کبھی نہیں سونگھی۔ کسی دلہن کے جسم سے بھی ایسی خوشبو نہیں آتی۔ میں نے اپنے جلد کو رسول اللہ کی جلد مبارک سے ملایا ہے اور آپ کی جلد مبارک کی خوشبو سونگھی ہے۔ سب سے پہلے مسلمان کون ہوا؟ اب اس بارے میں اختلاف بیان کیا ہے کہ حضرت خدیجہ کے بعد سب سے پہلے کون آپ کی نبوت کی تصدیق کر کے آپ پر ایمان لایا اور اس نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ راوی کہتے ہیں کہ مردوں میں حضرت علی بن ابی طالب سب سے پہلے اسلام رسول اللہ کی تصدیق کر کے آپ پر ایمان لائے اور ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ سب سے پہلے حضرت علی نے نماز پڑھی۔ جابر کہتے ہیں کہ پیر کے دن رسول اللہ مبعوث ہوئے اور منگل کو علی نے نماز پڑھی۔ زید بن ارقم سے مروی ہے کہ رسول اللہ کے ہاتھ پر سب سے پہلے علی اسلام لائے۔ ان لوگوں کے اقوال جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام میں مقدم ہونے کے مدعی ہیں۔ میں نے نخعی سے یہ بات کہی تو انہوں نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ ابو بکر سب سے پہلے اسلام لائے ہیں۔ زید بن ارقم سے دوسری سند سے روایت ہے کہ سب سے پہلے علی بن ابی طالب رسول اکرم کے ہمراہ اسلام لائے ہیں۔ انہی سے دوسری روایت یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت علی نے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ عباد بن عبداللہ سے مروی ہے کہ میں نے خود حضرت علی کو بیان کرتے سنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کے رسول کا بھائی ہوں اور صدیق اکبر ہوں۔ میرے بعد جو اس قسم کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور مفتری ہوگا۔ میں نے دوسرے لوگوں سے 7 سال قبل رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ یہ روایت ابن ماجہ میں ہے، لیکن ابن جوزی نے اس کو موضوع قرار دیا ہے۔ علی و خدیجہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز۔ عفیف سے مروی ہے کہ جاہلیت میں ایک مرتبہ میں مکہ آیا اور عباس بن عبد المطلب کے ہاں مہمان ٹھہرا۔ جب آفتاب طلوع ہو کر آسمان پر پھیل گیا، میں کعبے کی طرف دیکھ رہا تھا، ایک نوجوان شخص وہاں آئے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر کعبے کی سمت بڑھ کر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ فوراً ہی ایک لڑکا ان کی دائیں سمت آ کر اسی طرح کھڑا ہوا۔ اس کے بعد ایک عورت آ کر ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اس جوان نے رکوع کیا، ان کے ساتھ لڑکے اور عورت نے بھی رکوع کیا۔ جوان نے سر اٹھایا، ان دونوں نے بھی سر اٹھایا، پھر وہ سجدے میں گئے، وہ دونوں بھی سجدے میں گئے۔ میں نے عباس سے کہا یہ تو بڑی اہم بات ہے کہ ایسا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا بے شک جانتے ہو یہ کون ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب میرے بھتیجے ہیں۔ جانتے ہو اس کے ساتھ کون ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا یہ علی بن ابی طالب بن عبد المطلب میرا بھتیجا ہے۔ اور اس عورت کو جانتے ہو جو دونوں کے پیچھے کھڑی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا یہ خدیجہ بنت خویلد میرے بھتیجے کی بیوی ہے، اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمان کا رب ہے، اور اس بات کا جس بات کو کرتے ہوئے تم ان کو دیکھ رہے ہو ان کو اسی نے حکم دیا، اور خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ تمام روئے زمین پر اس مسلک پر ان تینوں کے علاوہ اور بھی کوئی ہے۔ حضور کی اتباع میں خدیجہ اور علی کی نماز۔ دوسری روایت، یہی راوی دوسری سند سے بیان کرتے ہیں کہ میں تجارت کرتا تھا، حج کے موسم میں مکہ آیا اور عباس کے پاس آیا۔ ہم ان کے پاس تھے کہ ایک شخص نماز کے لیے برآمد ہوئے اور کعبے کے سامنے کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد ایک عورت نکلی اور ان کے ساتھ کھڑی ہو کر نماز پڑھنے لگی۔ پھر ایک لڑکا آیا اور وہ بھی کھڑے ہو کر ان کے ساتھ نماز پڑھنے لگا۔ میں نے عباس سے کہا کہ یہ کیا مذہب ہے؟ میں تو اس سے ناواقف ہوں۔ انہوں نے کہا یہ محمد بن عبداللہ ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ نے اس مذہب کے ساتھ انہیں دنیا میں بھیجا ہے، اور عنقریب کسریٰ و قیصر کے خزانے ان پر کھول دیے جائیں گے۔ یہ عورت ان کی بیوی خدیجہ بنت خویلد ہے جو ان پر ایمان لے آئی ہے، اور یہ لڑکا ان کا چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب ہے، یہ بھی ان پر ایمان لے آیا ہے۔ راوی نے کہا کاش میں بھی کسی دن ایمان لے آیا ہوتا تو ایمان لانے والوں میں تیسرا ہوتا۔ یہی راوی دوسرے سلسلہ سند سے بیان کرتے ہیں کہ عباس بن عبد المطلب میرے دوست تھے۔ وہ یمن سے عطر خرید کر لاتے اور موسم حج میں اسے بیچتے۔ ہم ان کے پاس
مٹی منع میں تھے۔ ایک شخص اطمینان کے ساتھ ان کے پاس آئے، انہوں نے اچھی طرح وضو کیا اور نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ ایک عورت آئی، وہ بھی وضو کر کے ان کے ساتھ نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ پھر ایک لڑکا جو بلوغت کے قریب تھا آیا اور وضو کر کے ان کے پہلو میں نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے عباس سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ نے انہیں رسول بنا کر بھیجا ہے، اور دوسرا میرا بھتیجا علی بن ابی طالب ہے، یہ ان کے دین میں ان کا پیروکار ہو گیا ہے، اور یہ عورت ان کی بیوی خدیجہ بنت خویلد ہے، یہ بھی ان کی پیروکار ہو گئی ہے۔ اس حدیث کے راوی عفیف نے مسلمان ہو جانے کے بعد جبکہ اسلام ان کے قلب میں راسخ ہو چکا تھا کہا کاش میں چوتھا ہوتا۔ حضرت علی کی پرورش آغوش نبوت میں ہوئی۔ مردوں میں سب سے پہلے علی بن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ کی رسالت کی تصدیق کی۔ اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی۔ اس کے علاوہ اللہ کا ان پر یہ انعام بھی تھا کہ وہ اسلام سے پہلے بھی رسول اللہ کی آغوش تربیت میں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت۔ ابو الحجاج مجاہد بن جبیر سے روایت ہے کہ علی بن ابی طالب کو اللہ نے نعمت اور اعزاز عطا کیا کہ ایک مرتبہ قریش قحط میں مبتلا ہو گئے۔ ابو طالب کثیر العیال تھے۔ رسول اللہ نے اپنے چچا عباس سے جو بنی ہاشم میں سب سے زیادہ خوشحال تھے کہا کہ آپ کا بھائی ابو طالب کثیر العیال ہے، اس قحط سے لوگوں کی جو حالت ہے وہ آپ پر روشن ہے، آپ میرے ساتھ چلیں تاکہ ہم ان کی ذمہ داریوں میں کمی کر دیں۔ ان کے بیٹوں میں سے ایک کو میں لے لیتا ہوں، ایک کو تم لے لو، ان دو کی ذمہ داری سے تو وہ سبکدوش ہو جائیں گے۔ عباس نے کہا اچھا۔ دونوں ابو طالب کے پاس آئے اور کہا ہم چاہتے ہیں کہ گرانی ختم ہونے تک آپ کے عیال میں سے کچھ کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ ابو طالب نے کہا کہ اگر عقیل کو تم میرے پاس رہنے دو تو تم کو اختیار ہے، جو چاہو کرو۔ رسول اللہ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ کر لیا اور عباس نے جعفر کو لے لیا۔ رسول اللہ کے نبوت عطا ہونے تک علی برابر آپ کے ساتھ رہے۔ رسالت کے بعد بھی علی نے آپ کا ساتھ دیا، آپ کی تصدیق کی اور ایمان لے آئے۔ جعفر بدستور عباس کے پاس رہے یہاں تک کہ جعفر اسلام لے آئے اور جعفر ان سے بے نیاز ہو گئے۔ ابو طالب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور علی کے اسلام کا افشا۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ ابتدا میں رسول اللہ کا یہ دستور تھا کہ جب نماز کا وقت آتا تو آپ نے اپنے چچا ابو طالب، دوسرے چچا اور تمام قوم سے چھپ کر مکے کی گھاٹیوں میں چلے جاتے۔ علی بن ابی طالب آپ کے ساتھ ہوتے، وہاں وہ دونوں نماز پڑھتے اور شام کو پلٹ آتے۔ ایک عرصے تک یہ دستور رہا، پھر ایک مرتبہ اتفاقیہ طور پر ابو طالب نے ان کو نماز پڑھتے دیکھ لیا۔ انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا اے میرے بھتیجے، یہ کیا مذہب ہے جس پر میں تم کو عمل پیرا دیکھ رہا ہوں؟ آپ نے فرمایا چچا جان، یہ اللہ، اس کے ملائکہ، انبیاء اور ہمارے دادا ابراہیم کا مذہب ہے۔ یا آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ اس بات کے سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ میں آپ کے ساتھ خیر خواہی کروں اور ہدایت کی طرف دعوت دوں، اور آپ پر بھی میرا یہ حق ہے کہ آپ میری دعوت کو قبول کریں اور اس بارے میں میری اعانت کریں۔ ابو طالب نے کہا اے میرے بھتیجے، یہ تو مجھ سے ممکن نہیں ہے کہ اپنے آبائی مذہب اور طریقے کو ترک کر دوں۔ ہاں البتہ اس کا وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچنے دوں گا۔ اس سلسلے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ابو طالب نے اپنے بیٹے علی سے کہا یہ کیا دین ہے جس پر تم عمل پیرا ہو؟ انہوں نے کہا ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں، میں نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی ہے، آپ کے ساتھ اللہ کی نماز پڑھی ہے۔ اس پر ابو طالب نے کہا بہرحال محمد تمہیں سوائے خیر کی اور بات کی دعوت نہ دیں گے، تم ان کے ساتھ رہو۔ حضرت مجاہد سے روایت ہے کہ حضرت علی کی عمر 10 سال تھی جب وہ اسلام لائے۔ واقدی کہتے ہیں کہ ہمارے احباب کا اس پر اتفاق ہے کہ نبوت کے 1 سال کے بعد علی اسلام لائے اور وہ 12 سال مکے میں ہجرت سے پہلے مقیم رہے۔